السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر پروگرام جمال عاشورہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت لے کر انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو حسینی بننے کی توفیق عنایت فرمائے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے اور ان کے اہداف و مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں عرض کرتے رہے کہ موضوع گفتگو سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ تاریخی اور نورانی جملہ کہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا ما رأیت الا جمیلا، زینب نے کربلا میں جو دیکھا وہ جمیل تھا، جمال تھا۔ آج جس نقطے کی طرف میں توجہ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ حسینی تحریک میں عزت نفس اور انسانی کرامت کا ہمیں کیا مفہوم نظر آتا ہے، اور اس کے لیے جن موضوعات پر گفتگو کرنے چلے ہیں، سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ خود عزت کا مفہوم کیا ہے قرآن حکیم میں اور شیعہ روایات میں عزت سے کیا مراد لیا گیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ مولا کے کلام میں اور آپ کے راہ روش میں عزت کس طرح سے ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور پھر امام کے ساتھیوں، خاندان والوں اور دوستوں کے حوالے سے ہم عرض کرنا چاہیں گے، اور اسی طرح کربلائی خواتین کے حوالے سے، اور اس گفتگو کو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہم لے چلتے ہیں۔ حتیٰ اسارت کے زمانے میں اسیروں نے کس انداز میں جو ہے وہ اس بہترین اور عالی ترین صفت کو اپنے اندر زندہ رکھا ہے، اور ننگ اور ذلت سے ہر آن انکار کیا ہے اور اس کو نہیں اپنایا۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ کمال کی صفت جو ہے وہ مختلف صفات ہیں، اور اگر ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام میں اس کی تجلی دیکھنا چاہیں تو ہمیں حسین عزیز کہتے ہوئے کوئی عار نہیں ہوگا، اگرچہ یہ سب عزیز ہیں، یہ ساری ہستیاں ایسی ہیں کہ جو عزت کے اعلیٰ ترین مدارج پر فائز ہوتی ہیں، لیکن ہمیں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے چونکہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو لہٰذا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ تصویر جو کچھ کج فہم افراد مصائب کربلا کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مقصد جو بھی ہو، ضرور نہیں کہ ہمیشہ غلط مقصد کی وجہ سے ہی، لیکن بعض اوقات ایسی تعابیر اور ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں کہ یہ ہستیاں ان چیزوں سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ یہ خاندان صاحب عزت و کرامت خاندان ہے، اور صرف رونے رلانے کے لیے یا حزن پیدا کرنے کے لیے یہ ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اس تحریک عاشورہ میں کچھ ایسی چیزوں کو شامل کیا جائے کہ جس سے ان کے کرامت نفس پر حرف آتا ہو اور نعوذ باللہ من ذالک کے ایک ذلیل یا پست چہرہ سامنے آتا ہو۔ کبھی ایسا تصور بھی کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن ناآگاہانہ طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بعض افراد کچھ ایسے جملات، تعابیر اب نوحے کی شکل میں، اشعار کی شکل میں اور
یا مصائب کی شکل میں۔ تو بہرحال دیکھیں کہ اگر معتبر منابع کا مطالعہ کریں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کا نام آتے ہی، حسین ابن علی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہی، یا حسین علیہ السلام کے تمام تر ساتھیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم حضرت کی سیرت پر ایک نظر دوڑاتے ہیں، تو صرف وہ 10 دن کربلا کے یا وہ 6 مہینے آپ دیکھیں کہ مدینہ سے لے کر اور کربلا تک کے سفر کو دیکھیں تب بھی، اور اس کے علاوہ مولا امام مظلوم علیہ السلام کی پوری زندگی کو اگر، تو یہ عنصر جو ہے وہ آپ کی ساری زندگی میں نظر آتا ہے کہ صفت کمال کی تجلی انشاءاللہ ہمیں دکھائی دیتی ہے تمام ائمہ طاہرین کی زندگی میں، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں، اور حتیٰ صرف حیات ظاہری تک محدود نہیں ہے، حتیٰ شہادت کے بعد بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ انداز ہے اسرائے کربلا کا، کہ اگر یہ کہا جاتا ہے نا کہ شیر اگر زنجیر رغل میں بھی ہو تو شیر ہی ہوتا ہے، تو یہ بتمام معنی نظر آتا ہے ہمیں اسارت میں، لحظہ بے لحظہ، لمحہ بے لمحہ کسی مقام پر اپنے مقام سے جو ہے وہ نیچے نہیں اترے یہ عزیز ترین دنیا کی جو ہستیاں ہیں۔ اور بہرحال اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک معروف جملہ سید الشہداء کا کہ جو آج نعرے کی شکل میں ہر حسینی کے دل پر لکھا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کربلا کا پیغام یہ تھا، ہیہات من الذلہ۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس حقیقی پیغام کو حاصل کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم تحریک حسینی امام حسین علیہ السلام کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ کرامت اور شرافت اور عزت اور توقیر کے بالا ترین مدارج ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ خود لفظ عزت جو ہے اس کا معنی کیا ہے میں بہت مختصر بیان کروں گی، کہ بیان کرتے ہیں عزت ایک ایسی حالت ہوتی ہے انسان کی کہ جس کے بعد اس پر کوئی غالب نہ آ سکتا ہو، اور اسی طرح سے دیگر معنی بھی کیے گئے ہیں جمادات کے حوالے سے، سخت، محکم اور پائیدار کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو پھر اگرچہ منفی معانی میں بھی بعض جگہ استعمال ہوا ہے، اور وہ وہی مثلا کافروں کے بارے میں استعمال ہوا ہے، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کافر جو ہیں وہ عزت اور اختلاف میں گرفتار نظر آتے ہیں، اور یہاں مراد غرور ہے، لیکن اور اسی طرح سے بعض منافقین کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذْتَهُ الْعِزَّ بِالْإِثْمِ۔ ظاہر ہے اس کی ہم توجیح کر سکتے ہیں کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ کیا ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت جو ہے تمام عزتوں کا مالک پروردگار عالم کو قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے پیغمبر گرامی اسلام اور وہ مومنین کے جو راہ الہی میں قدم اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی اس الہی عزت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عزت کے ساتھ رسول اور مومنین کے حوالے سے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ صاحب عزت ہے، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، اور یقیناً جو لوگ صراط الہی کے نقطۂ مقابل میں آ جاتے ہیں اور خود اپنے آپ کو صاحب قدرت تصور کرتے ہیں، تو وہ عزت نہیں ہوتی، وہ غرور کاذب ہے، وہ فریب کے علاوہ اور کوئی اس کا معنی نہیں ہے، اور لہٰذا قرآن کریم میں جب اس طرح سے استعمال ہوا ہے تو پھر وہ اس کا غیر حقیقی معنی اور مجازی معنی جو ہے وہ مراد ہے۔ روایات شیعہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں منحصر قرار دیا گیا ہے عزت کو،
اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک نسبی چیز ہے، اور جب مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کل عزیز غیرہ ذلیل، کہ اس کے علاوہ اگر کوئی خدا کے علاوہ اپنے آپ کو عزیز سمجھتا ہے تو وہ ذلیل ہے۔ اور اسی طرح سے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ العزیز و بغیر اللہ ذلیل، کہ جو غیر خدا کے راستے سے عزت اپنانا چاہتا ہے اس کو ذلت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ آج کی دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلان کے نزدیک ہمارا مقام ہوا تو ہم صاحب عزت ہیں۔ نہیں، اگر غیر اللہ سے مدد چاہتے ہوئے کوئی اپنے آپ کو عزیز تصور کرتا ہے تو خام ہے۔ اسی طرح سے حضرت اپنی مناجات میں پروردگار عالم سے مناجات فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں الہی کفی لی عزن ان اکون لکا عبدا، خدایا میری عزت بس یہی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ علی جیسا مرد مجاہد اور اس قدر عبادت گزار ہستی اور پروردگار عالم کی بندگی، وہ اتنا بلند مقام دکھا دیا مولا کائنات نے کہ بندگی پروردگار ہی در حقیقت عزت کا نام ہے۔ اور اسی طرح مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنوں کے علاوہ جو ہے مثلا رشتہ داروں کے علاوہ عزیز ہو، صاحب عزت ہو، اور مال کے بغیر صاحب عزت ہو، اور قدرت اور طاقت کے بغیر جو ہے وہ صاحب ابوت ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کی ذلت کی بجائے وہ عزت اختیار کرے کہ جو صرف اس کی اطاعت کے ذریعے جو ہے وہ اس کو مل سکتی ہے اور اس تک منتقل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے معذرت چاہتی ہوں، روایات ہیں کہ جن میں عزت کے بہترین مصداق کو تقوی جانا گیا ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ لا عز اعز من التقوی، تقوی سے بڑھ کے کوئی عزت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کو ایسی صفات سے متصف ہونے کا کہا گیا جو موجب عزت ہوتی ہیں، جیسے فرمایا کہ لا عز کالحلم، حلم اور بردباری کے علاوہ کوئی عزت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان صاحب حلم ہو اور بردبار ہو۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اگر انسان اپنے آپ کو اس سے نا امید کر لے، یعنی دوسروں کا مال، دوسروں کی چیزیں دیکھ کر نہ چاہے کہ بھی یہ مجھے ملیں یا میں ان سے امید لگائے رکھوں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز دوسروں کے ہاتھوں میں ہے اس سے نا امیدی مومن کے دین میں عزت کو فراہم کرتی ہے۔ اور اسی طرح مولا کائنات اپنے مختصر اور کوتاہ فرمان میں ارشاد فرماتے ہیں اقنا تو عزت، صاحب قناعت بن تجھے عزت ملے گی۔ قناعت عزت لاتی ہے۔ یقیناً انسان اس وقت ذلیل ہوتا ہے جب مال دنیا کی خاطر دوسروں کے سامنے جھک جاتا ہے اور اپنے آپ کو گرا لیتا ہے اور اسے عزت نصیب نہیں ہوتی۔ ممکن ہے اس کو مال کا کچھ حصہ مل جائے لیکن یقیناً اس کی شخصیت، اس کی ہستی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کی پیروی کرتے ہوئے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ عزت کی تعریف کیا کی جائے تو فرمایا کہ لوگوں سے بے نیازی، یعنی وہی قناعت سے تعریف کی۔ اور آخر میں بہت ہی لطیف یہ کہ شیعہ روایات میں عزت انسان مومن کا سرچشمہ در حقیقت پروردگار عالم کی ذات ہے، اور یہ گوہر ایسا ہے کہ سوائے مومن کے اور کسی کو نصیب نہیں کیا گیا۔ لہٰذا مومن کو ہمیشہ چاہیے کہ خدا وند متعال کی مانند صاحب عزت رہے اور اسی سے عزت چاہے۔ آپ یہ دیکھیے، ہمارے ایک استاد
ہمیشہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب انسان دست دعا بلند کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے طلب کرتا ہے مال، دنیا اور دوسری چیزیں، تو اگر وہ پروردگار عالم سے یہ دعا کرے کہ پروردگار تو مجھے دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرما، تو اس سے بڑھ کے اور کوئی دعا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں سب کچھ سمٹ کے آ جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہے، میں اس کا معنی بیان کرتی ہوں کہ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے تمام امور کو مومن کے سپرد کر دیا، لیکن اس کو اس کو اجازت ہے، بہت سارے امور ایسے ہیں کہ اجازت ہے کہ وہ ان امور کو انجام دے، لیکن مومن کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ذلیل ہو، وہ صاحب ذلت ہو۔ کیا خداوند متعال کی کہ اس کلام کو نہیں سنتا مومن کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عزت صرف اذان خدا ہے اور اس کے پیغمبر اور مومنین کے لیے ہے، لہذا مومن ہمیشہ عزیز ہے، مومن کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ مومن پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے، عزیز ہے، مراد یہاں پر صاحب عزت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ جو ہے اس کو تیشے کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ممکن ہے، لیکن دین سے کوئی چیز جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا یہ مفہوم تھا عزت کا لغت میں اور قرآن حکیم اور روایات کی روشنی میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ کچھ بررسی کرنا چاہتے ہیں مسئلہ عزت کو، کہ عزت اور کرامت نفس اور عزت نفس کو ہم کیسے آپ کی زندگی کا محور دیکھتے ہیں، اور اس کو ہم دو حصوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ کہ امام عالی مقام کے کلام میں عزت ہمیں کہاں کہاں نظر آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی معروف دعائے عرفہ جو ہے، اس میں اپنے رب العزت سے مناجات کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا من خص نفسہ بالسمو والرفعۃ واولیاءہ بعزت یعتزون، اے وہ کہ جو جس سے مخصوص ہے کیا چیز؟ بلند جگہ، جائے گاہ بلند اور رفیع، یعنی پروردگار کہ جو رفیع اور بلند مقام جس سے مختص ہے، اور اس طرح سے کہ تیرے دوست جو ہیں وہ تجھ سے عزت سے تمسک کر کے کسب عزت کرتے ہیں، یعنی پروردگار عالم سے عزت مانگتے ہیں اور متمسک رہتے ہیں۔ اور اس طرح فرمایا یا من دعوتہ ذلیلا فاعزنی، آگے جا کر اے وہ کہ جس کو میں نے حالت ذلت میں بلایا وہ میرا عزیز ہو گیا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ صرف تو ہے جو عزتیں دیتا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو عزت دے سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا مظہر نظر آتا ہے سید الشہداء علیہ السلام کا یہ کلام۔ لہٰذا اگر اس دیدگاہ کو دیکھا جائے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر ہم راہ خدا کے علاوہ کسی بھی راستے پر چلیں عزت کو حاصل کرنے کے لیے، تو در حقیقت وہ فنا ہونے والے راستے ہیں۔ دوسرے ذرائع سے حاصل کی گئی چیزیں جو ہیں وہ عہدہ ہو سکتا ہے، وہ عارضی طور پر ایک مقام ہو سکتا ہے، وہ عارضی طور پر ہو سکتا ہے، لیکن حقیقتاً ضروری نہیں ہے کہ وہ عزت ہو۔ اور اسی طرح حضرت سے جو کچھ ایک شعر جو منسوب ہے کہ جو شخص مال دنیا کو کسب عزت کا ذریعہ سمجھتا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یعتز الفتى بالمال زحوا وما فیہا یفوت عن اعتزازا، کہ وہ جوان کہ جو فخر کر کے، فخر فروشی یعنی تکبر کرنا اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا، اس ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے کسب عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے عزت چلی بھی جا سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں فرمایا حل الدنیا وما فیہا جمیعا سوا ذل یزول مع النحار، کیا دنیا اور جو کچھ ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے
یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سایہ ہے، دن ختم ہوتا ہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس کو تصور کریں کہ کیسے دن ختم ہوا تو سایہ ختم ہو گیا، یعنی وقتی سمجھا جائے یہ سب کچھ، اس دنیا کو، اس دنیا میں ملنے والی تمام تر چیزوں کو، تمام تر چیزیں ہیں جائز اور ناجائز سب کو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کا احاطہ کرتا ہے یہ شعر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. اور اس طرح سے انسان کو طاقت دیتا ہے، قدرت دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جھوٹی عزت حاصل کرنے سے روکے اور ان کے مقابلے میں آ کر کہے کہ ہمارا شیوا جو ہے وہ خوف نہیں ہے. اور یہاں تک کہ موت کو عزت حقیقی کے کسب کرنے کی راہ میں کیا کہتے ہیں کہ ایسی زندگی کی جو ذلت بار ہو، اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ موت فی عز خیر من حیات فی الذل، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. اور بہتر نہیں بلکہ اس کو سعادت سمجھا گیا. ارشاد فرمایا انی لا اری الموت الا سعادہ، میں موت کو سوائے سعادت کے کچھ نہیں سمجھتا. والحیات مع الظالمین الا برما، اور ظالموں کے ساتھ زندگی کرنا جو ہے وہ زندگی ہی نہیں ہے، وہ زندگانی جاوید نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ کربلا والوں نے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موت کا تصور اگر عام طور پر اگر انسان دیکھتا ہے کہ موت اور زندگی کا تصور کیا جائے تو زندگی سوچتے ہی دنیا کی چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں. اسٹیٹس ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، فلان چیز ہونی چاہیے. اور موت کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن یہ کیسی موت ہے کہ جو کربلا والے خرید رہے ہیں اور جان و دل سے خرید رہے ہیں. اور کربلا والوں نے جگہ جگہ جب تعارف کروایا، کچھ کا ہم آج ذکر کریں گے، اور اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو کچھ نکات کو کل یا آئندہ پروگراموں میں موت اور زندگی کے حوالے سے عرض کریں گے. ارشاد فرمایا کہ جب موت سے ان کو مولا کو ڈرایا گیا تو پھر غضبناک ہو گئے، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مرنا جو ہے وہ سعادت ہے ہمارے لیے. اور وہ عزت کہ جو منبع حقیقی سے جس کا اتصال ہو، جو حقیقی منبع سے جڑی ہوئی ہو، اور موت اور قتل یا کوئی اور وسیلہ جو ہے وہ اس موت اور اس عزت کے حوالے سے قابل زوال نہیں ہے. چنانچہ خود مولا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مرحبا بالقتل فی سبیل اللہ، مرحبا اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے. اور وَلَكِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى حَدْمِ مَجْدِي، اور تم میرے قتل کے ساتھ میری عزت اور بزرگی اور کو ختم نہیں کر سکتے. وَمَحْوَ عِزِّي وَشَرَفِي فَإِذًا لَا أُبَالِي بِالْقَتْلِ، اور نہ ہی میری عزت میرے شرف کو تم لوگ محو کر سکتے ہو. اور پھر موت سے کیا باک ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو موت سے ڈرتی نہیں ہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کرتی ہیں کہ یہاں چونکہ دین مصطفیٰ پر وقت آیا ہے تو لہٰذا اگر ہمیں قتل کر کے یہ دین حاصل ہو سکتا ہے، بچ سکتا ہے، تو پھر سید الشہداء یہ اعلان کر رہے ہیں، پھر یہ بیان آپ کا سمجھ میں آتا ہے کہ اے تلوارو، اگر حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دین بچ سکتا ہے تو تلوارو آؤ حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو علیہ السلام، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائیں. تو یہ تو آپ کے کلام میں عزت کا مفہوم ہمیں دکھائی دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے مرام میں سیرہ سید الشہداء علیہ السلام میں ہمیں عزت کہاں پر دکھائی دیتی ہے. اس طرح سے مولا کی سیرت اور عزت
آپس میں عجین نظر آتے ہیں کہ ان کو الگ کرنا، جدا کرنا، تفکیک کرنا ایک محال امر دکھائی دیتا ہے۔ اور مولا کی زندگی کے تمام تر اعمال و رفتار و کردار جو ہے وہ اس میں یہ اصل حاکم دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ آخری وقت ہے لیکن لباس ذلت جو ہے وہ نہیں پہننا چاہتے، اور اس کو خفیف و خوار سمجھتے ہیں کہ ملتا ہے کہ جب آخری وقت تھا اور سید الشہداء شہادت کے لیے تیار ہوئے اور میدان میں جانے کے لیے، تو وہ مشہور واقعہ ہے کہ جو ناظرین محترم آپ اکثر سنتے ہیں مجالس میں کہ وقت آخر فرمایا کہ کوئی ایسا لباس دیا جائے کہ جس کی طرف دشمن رغبت نہ کرے، چونکہ جانتے تھے کہ بہت ہی پست ہیں وہ شقی، اور حتیٰ وہ لباس کو بھی لوٹنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ایک بہت ہی تنگ اور چھوٹا لباس لا کر جو ہے وہ پہلے پیش کیا، تو اس کو نہیں پہنا۔ کیونکہ فرمایا کہ یہ لباس جو ہے ان لوگوں کا ہوتا ہے جو دوچارے ذلت ہوتے ہیں، بلکہ مکمل لباس کو البتہ اس کو پارا پارا کیا اور پہنا تاکہ ظالم جو ہیں وہ کچھ حیا کریں اور اس کو استعمال نہ کریں۔ اور اسی طرح اگر ہم آپ کی روش اور سیرت کو دیکھنا چاہیں کہ بعض موارد حکومت یزید کے آغاز سے لے کر امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت تک کا، اس میں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب ولید حاکم مدینہ نے معاویہ کی موت کی خبر اور بیعت کی درخواست دی کہ یزید سے بیعت کریں، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، اور پھر کہ مبادا وہاں پر کوئی ایسی حرکت کی جائے کہ جس میں مذلت آمیز رفتار جو ہے وہ کریں۔ اب میرے مولا جب گئے ہیں اور یہ کہ زبردستی اگر تو کیا کیا کہ اپنے بہت سارے ساتھیوں کو کہ جن کے لباس کے نیچے شمشیر پنہان تھیں، اور ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور حاکم کے قصر کے قریب ان کو روکا گیا اور کہا گیا کہ جب یہ آواز آئے کہ یا آل الرسول ادخلو، اے آل پیغمبر وارد ہو جاؤ، میں نے یہ کہا تو تم لوگ قصر میں داخل ہو جانا، اور پھر جو حکم دیا گیا اس کو انجام نہ دینا، اگرچہ یقیناً اس حساس امر کو انجام دینے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ اور اسی طرح جب مولا ولید کی خصوصی محفل میں فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، اور پھر مروان بن حکم نے آپ کو دھمکی دی اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ میں کہ حسین کو قتل کر دیا جائے، تو مولا کو جلال آ گیا اور اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر کوئی میری گردن کو اڑانا چاہے تو اس سے پہلے کہ وہ اس چیز میں کامیاب ہو، میں اس کے خون سے زمین کو سیراب کر دوں گا، اور اگر تم چاہتے ہو میری بات کی صداقت کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر جرت ہے تو کر کے دیکھ، پھر میں تجھے دکھاتا ہوں۔ اور پھر ولید سے خطاب کر کے عزت کے ساتھ اپنی عزت اور یزید کی ذلت کا ذکر کیا، اور ان کو بہت کچھ یاد کروایا، اور کہا کہ یہ بیعت جو ہے یزید کے ساتھ ممکن نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمایا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و بنا فتح اللہ و بنا ختم و یزید رجل فاسق شارب خمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق، اور پھر فرمایا کہ مثلی لا یبایع لمثلہ، تعارف کروایا، اور اس لعین اور ملعون کی تمام تر ذلت بھری زندگی کو اور اس کی ذلت بھری صفات کو بیان فرمایا۔ بہرحال اسی طرح سے بنی امیہ اور وہ افراد کے جو بزرگ تھے، اور فتح مکہ میں 8 ہجری میں جب پیغمبر گرامی اسلام نے کر سکتے تھے کہ ان سب کو تحت تیغ کر دیں اور ان سب کی گردنیں اڑا دیں، تو ان پر احسان کیا میرے نبی نے
علی بر محمد و آل محمد ہم درود و سلام بھیجتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے یہ خوبصورت اقدام کیا. ان کے قبضے میں تھے وہ سب، لیکن آپ نے ان پر احسان کیا اور ان سب کو آزاد کر دیا. اور جب ان سب کو آزاد کر دیا تو اب ان پر جو عنوان صادق آتا ہے وہ طلقاء ہے. طلقاء تعلق سے یعنی آزاد شدگان، یعنی جن کو آزاد کیا گیا ہے، کہ یہ در حقیقت ایک ابدی ننگ ہے ان کے لیے. اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط لکھا ہے معاویہ کو، تو اس میں اس کا ذکر کیا ہے، اور آپ نے لکھا ہے کہ ولا ابو سفیان کا ابی طالب ولل محاجر قد طلیق، کہ ابو سفیان تیرا باپ ابو طالب میرے باپ جیسا نہیں ہے، اور مہاجر کبھی بھی طلیق کی طرح کا نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ ما للطلقاء وابن طلقاء والتمییز بین المہاجرین الاولین وترتیب درجاتہم، کہ طلقاء اور ان کی اولاد جو ہے وہ مہاجرین کے ساتھ جو ہے وہ ایک درجہ ان کا ہم درجہ نہیں ہے، ہم مقام نہیں ہے. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ حکومت نہیں ہے پاس، قدرت پاس نہیں ہے، طاقت ظاہری نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ حاکم وقت ظاہری طور پر وہ لوگ ہیں، لیکن کوئی خوف نہیں ہے، اور بلا کسی خوف. اور کہا کہ یہ ذلت و ننگ جو مروان اور یزید اور تمام بنی امیہ کو شامل حال ہوتی ہے، اس کی یاد دہانی کروائی، یاد آوری کروائی، اور خلافت جو ہے وہ حرام ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس انداز سے کس طرح سے ہمارے مولا نے میسج دیا، اور ذلت کو نہیں اپنایا بلکہ صاحب عزت رہے، سر بلند رہے. اسی طرح سے امام نے یزید جیسے کی بیعت کو ذلت بار جانا، اور امام حاضر نہیں ہے، آپ روزانہ سن رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو، کچھ چیزیں تکرار ہوتی ہیں، وہ ضروری ہیں اس لیے کہ کچھ چیزیں آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی نکات ہم نے عرض کیے، کل 20-25 نکات کی طرف اشارہ کیا کہ کربلا کے جمال جو واقع ہو سکتے ہیں. اور آج ہم دوبارہ میں اشارہ کروں گی کہ جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس نقطے کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ کہ تحریک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں، اس نہضت حسینی میں عزت نفس اور انسانی کرامت کا کیا معنی و مفہوم ہمیں دکھائی دیتا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے یزید جیسے کی بیعت کو ذلت بار جانا، اور حاضر نہیں ہیں کہ کسی بھی قیمت پر، حتیٰ اگر ساری دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہ ملے تب بھی یہ بیعت جو ہے نہیں کریں گے. تو لہٰذا اپنے بھائی محمد حنفیہ سے یہ فرمایا، یا اخی واللہ لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا مأوا لما بایعت تو واللہ یزید ابن معاویہ ابدا، کہ میں کبھی بھی اس سے جو ہے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. میرے مولا کو مدینہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ دکھائی نہیں دیا اور مکہ کا قصد کرتے ہیں، تو پھر ابن زبیر کی طرح ذلیلانہ اور خوف کی حالت میں اور لرزتے ہوئے اور کیا کہتے ہیں کہ ٹیڑھے میڑھے راستوں سے نہیں گئے، بلکہ اپنے خاندان کے ساتھ اور مدینہ کے اصلی جو راستے ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے مکہ تشریف لے گئے ہیں. اور جب مسلم بن عقیل ان سے چاہتے ہیں کہ دوسرے راستے سے جائیں، تو فرمایا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، اے پسر ام، خدا کی قسم میری نگاہیں مکہ کے گھروں تک جب تک نہ پڑ جائیں، میں اس روڈ کو، اس جادے کو، اس سڑک، اس جگہ کو، اس راستے کو ترک نہیں کروں گا. اور اسی طرح سے مکہ سے جب کوفہ کی طرف میرے مولا گئے ہیں تو یہ خروج بھی عزیزانہ ہے، عزت کے ساتھ ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے روانہ ہوتے ہیں کوفہ کی سمت تو ایک خطبہ ایراد فرمایا، اور اس خطبے میں ذرہ برابر ضعف نہیں دکھایا، اور اسی طرح سے کوئی غیر واقعی وعدے وعید نہیں کیے لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ آپ کے ہمراہ ہیں
وہ کسی چیز سے اپنا دل خوش کر لیں اور وہ ساتھ چلے جائیں، بلکہ بڑے سنگین اور متین انداز میں جو خطبہ میرے مولا نے چھوٹا سا خطبہ دیا، اور آغاز خطبہ میں موت کی زینت کے حوالے سے گفتگو کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ کس قدر خوبصورت انداز میں کہ موت ایک ایسی خوبصورتی ہے جیسے جوان عورت کے گلے میں گردن بند ہو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تعبیر کس قدر خوبصورت ہے کہ حظ الموت علی ولد آدم خط القلادہ علی جید الفتات، کہ ایک دفعہ گردن بند ہر مطلب ایک عمر رسیدہ عورت پہنتی ہے اور ایک دفعہ جوان، کس قدر وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے پھر اپنا جو ہے وہ شوق کا اظہار، اشتیاق کا اظہار کیا کہ میں کس طرح سے اپنے جو اجداد اور اسلاف ہیں اس کا ذکر کیا کہ یعقوب یوسف کے دیدار کے لیے جس طرح سے مشتاق تھے، ابن علی موت کے اس طرح سے مشتاق نظر آتے ہیں تاکہ کمال عزت کے ساتھ لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کر جائیں۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا کہ جو چاہتا ہے ہمارے راستے میں خون دے اور جو خدا کے لقاء کے لیے تیار ہے وہ ہمارے ساتھ کوچ کرے، اور صبح میں خدا کے حکم سے یہاں سے چلوں گا اور یہ قافلہ چلے گا۔ اندازہ لگائیے کہ کس قدر خوبصورت شخصیت ہے رہبر کربلا کی، سید الشہداء سلام اللہ علیہ۔ ہماری جانیں، ہمارے والدین کی جانیں اگر اس قابل ہوں تو آپ پر نثار ہو جائیں کہ کیا صاحب عزت اور مقام، اور ہر جگہ اس چیز کا اظہار ببانگ دہل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی اس مسیر میں، اس راستے میں جو کوفہ کی طرف ہے، فرزدق سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اپنے مقصد کو، شریعت کو عزت دینا، اور اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے حوالے سے اعلان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہ جب آپ نے حاکمین کی توصیف کی ہے کہ یہ حاکم وقت وہ ہیں کہ جو شیطان کے مطیع ہو گئے ہیں اور اس کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں اور پروردگار عالم کی پیروی کو چھوڑ چکے ہیں، حد و حدود کی تعطیل کر چکے ہیں، یہ شراب پیتے ہیں اور فقراء اور مساکین کے اموال کو زبردستی لے لیتے ہیں، تو پھر ارشاد فرمایا انا اولا من قام بنصرت دین اللہ، کہ اگر کوئی دین خدا کی نصرت کرنا چاہے اور اس کو عزیز کرنا چاہے تو پھر برترین فرد جو اس راہ میں قدم اٹھائے گا وہ میں ہوں، میں سب سے زیادہ اولا ہوں، میں سب سے زیادہ لازم ہے کہ اس حوالے سے، اور جب کہ حاکمین نے اس دین کو ذلیل کرنے کا سوچا ہے، اور اسی طرح سے کہا کہ اس کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھنا چاہیے تاکہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ بلند ہو اور اپنے اعلیٰ ترین مرتبے تک پہنچ سکے۔ اور اس طرح جب زبالہ کی منزل پر جناب مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کی خبر ملی ہے، اور اسی طرح جناب ہانی اور عبداللہ بن یقطر کی شہادت کی خبر ملتی ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں جب لوگوں نے بیعت کی ہے اور انہوں نے امام کو خط لکھا ہے کہ حالات ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں، تو یہ ظاہری طور پر، امام تو صاحب علم غیب ہے لیکن میں ظاہراً عرض کر رہی ہوں کہ حالات جو ہیں اب اپنی مراد کے خلاف نظر آتے ہیں، تو پھر اس نقطے کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو ساتھ چلے ہوں اور ان کے ذہن میں یہ ہو کہ کوفہ کی حکومت ملے گی، مال و منال ملے گا، اور ظاہر ہے کہ جب یہ شہادت کی خبریں وہ سنیں کہ مسلم بن عقیل مارے گئے، ہانی مارے گئے، عبداللہ بن یقطر اس طرح وہ شہید ہو گئے،
تو اب ممکن ہے کہ وہ مایوس ہو جائیں اور وہ الگ ہونا چاہیں، لیکن وہ کہیں شرم کے مارے ایسا نہ ہو کہ شرما شرمی جو ہے وہ صریحاً اس چیز کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا میرے مولا نے بہت ہی عزت کے ساتھ یہ خبر دی لوگوں کو، اور شہادت مسلم بن عقیل کے حوالے سے بتانے کے بعد فرمایا فمن احب منکم الانصراف فلینصرف لیس علینا منہ زمام، کہ مولا نے اپنی بیعت اٹھا لی اور کہا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ ہم سے جدا ہو جائے۔ اور ایک اور جگہ پر ملتا ہے کہ امام نے اتنی قاطعیت کے ساتھ گفتگو کی اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ایھا الناس فمن کان منکم یصبر علی حد السیف وطعن السن فلیقم معنا والا فلینصرف عنا، لوگوں تم میں سے جو تو تیر و تلوار اور نیزے کے ضرب کے مقابلے میں مقاوم ہو سکتا ہے، پائیداری کر سکتا ہے، وہ تو چلے ہمارے ساتھ، اور اگر نہیں کر سکتا تو وہ جدا ہو جائے۔ کس قدر قاطعیت کے ساتھ، کوئی وعدے وعید نہیں۔ آج کے رہبروں کو آپ دیکھ لیجئے کہ جانتے ہیں کہ پایان کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہر آنے والا سیاستدان، ہر آنے والا حاکم، ہر آنے والا ظاہری رہبر جو ہے وہ کس طرح سے گمراہ کرتا ہے اپنے ساتھیوں کو اور ان کو استعمال کرتا ہے اور در حقیقت اپنی جانوں کو بچاتا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت انداز ہے انسانیت کے رہبر کا کہ کس انداز میں ہر جگہ کھل کر ہر چیز جو ہے وہ بیان کر دی ہے، اور کچھ بھی ایسا نہیں نظر آتا۔ اور پھر جب سید الشہداء نے شہید مسلم بن عقیل کی خبر سنی ہے تو جو اشعار کہے ہیں عزت اور کرامت نفس، اس میں ہمیں موجیں کا دریا موجیں ٹھاٹھیں مارتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ دنیا کا گلہ کریں اور مرثیہ سرائی کریں مسلم کی شہادت پر، بلکہ جو فضیلت کہ جس پر جناب مسلم بن عقیل نائل ہوئے ہیں وہ فضیلت پر فائز ہوئے ہیں اور بہت جلد خود بھی اسی پر فائز ہونے والے ہیں، بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شہادت اللہ کی راہ میں در حقیقت اللہ کی راہ میں ہے، اور اس کا مقام جو ہے وہ کتنا بلند ہے۔ فرمایا کہ وَإِن تَكُنْ الْأَبَدْ لِلْمَوْتِ أَنْشَأْتْ، فرمایا کہ اگر بدن انسانی کا سر انجام موت ہو تو بس انسان جو ہے اللہ کی راہ میں شمشیر کے ذریعے سے قتل کرنے کو اپنی برترین مشیت جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اور جب ابن زیاد کے پہلے لشکر کے یعنی جو کہ 1000 افراد تھے، اور حور بن ریاحی اور حور کے ہمراہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آمنا سامنا ہوتا ہے، تو پہلی بار خورد ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی سپاہ ابن زیاد کے ساتھ، اور آپ اندازہ لگائیے کہ کیا صورتحال ہے، کس انداز میں جب حر آئے ہیں۔ تو جو تاریخ لکھتی ہے وہ یہ کہ گرم ترین دن تھا اور ظہر کا وقت تھا، اور جب مقابل امام پہنچے ہیں تو پسینے بہہ رہے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں جو ہیں وہ نکلی ہوئی ہیں، تو سب سے پہلی بات جو حسین ابن علی کرتے ہیں وہ حکم دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ ان کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا جائے۔ ہم اپنی بحث کو یہیں پر روکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو زندگی رہی تو کل لے کر آگے چلیں گے، اس لیے کہ کچھ ذکر مصیبت اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تحریک نہ ہوتی اور اگر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا قیام نہ ہوتا تو آج یقیناً دینی تعلیمات نہ ہوتی، اور آج عقائد نہ ہوتے، آج معارف نہ ہوتے۔ اس قیام کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ کربلا والوں نے یہ پیغام دیا کہ جتنا مقصد عظیم ہو اتنی قربانی جو ہے وہ بڑی دینی پڑتی ہے، لہذا تحریک سید الشہداء میں قربانیوں کی فہرست بہت طولانی ہے۔ پہلا شہید کربلا کا جناب مسلم بن عقیل ہیں، ہم آج ان سے
توسل کریں گے، اس لیے کہ حضرت مسلم عجیب کرامات اور معجزات رکھتے ہیں اور ہم اہل بیت کے اسرار کی حقیقت کو پا نہیں سکتے۔ آپ کی عظمت کے لیے پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث ہے کہ بس اشارہ کر کے میں آگے گزر جاؤں گی کہ مسلم راہ حسین میں مارا جائے گا، اور فرمایا کہ میں مسلم سے محبت کرتا ہوں 2 وجہ سے، ایک یہ کہ میں خود اسے چاہتا ہوں، اور دوسرا اس لیے کہ جناب ابو طالب اس کو چاہتے ہیں۔ بہرحال مولا کائنات سے فرمایا کہ تیرے بیٹے کی محبت میں یہ مارا جائے گا۔ عقل میں اس سے زیادہ آ نہیں سکتا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے مصائب بھی بہت عظیم ہیں، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اس مظلوم اور عظیم شہید پر، خدا کرے پردیس میں کوئی بے گھر نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوفہ میں 18,000 افراد نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ ابن زیاد کے خلاف 4,000 افراد جناب مسلم کے ہمراہ نکلے۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی دارالامارہ نہ پہنچے تھے کہ تعداد 300 رہ گئی، اور بعض کے مطابق جب مغرب کی نماز پڑھی تو 30 افراد تھے، اور بعض کے مطابق یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ اب مسلم تنہا و بے کس، اور کوفہ کی گلیاں ہیں، گویا شہر میں ایسے لگتا ہے کہ مسلم کا جاننے والا کوئی نہیں۔ رات ہو گئی اس گلی سے اس گلی میں، یہاں تک کہ توآ کے دروازے پر پہنچے ہیں جناب مسلم بن عقیل۔ تو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے دروازے کے باہر۔ مولا نے پانی طلب کیا، پانی پلانے کے بعد دیکھا کہ یہ شخص یہاں بیٹھ گیا ہے۔ 2-3 مرتبہ اس خاتون نے یہ کہا کہ اے بندہ خدا، حالات شہر کے ٹھیک نہیں ہیں تو اٹھ کر اپنے گھر چلا جا۔ اور جب جناب مسلم خاموش ہیں، کچھ نہیں کہا، جب تیسری بار کہا نا تو کہتی ہے کہ سبحان اللہ، اٹھو اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جاؤ، کہ پاس جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو مسلم نے کہا اے کنیز خدا، جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ فرمایا کون ہو تم؟ پردیسی لگتے ہو۔ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ تو علی کی چاہنے والی تھی، جب پہچانا نا جناب مسلم کو تو پھر اپنے گھر میں لے آئی، اکرام کیا، میرے مولا کو کھانا پیش کیا۔ مولا کہتے ہیں میں تجھے تنگ نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا نہیں کہ میری وجہ سے تجھے کوئی پریشانی ہو۔ ساری رات جناب مسلم نے عبادت میں گزاری، اور توآ کا بیٹا جو کہ بدبخت تھا اس نے جا کر مخبری کر دی، اور جب مسلم بن عقیل کو یہ پتہ چلا تو اس عورت کے گھر کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے گھر سے باہر نکل آئے اور فوجیوں سے جنگ کی۔ کیسی بہادری سے، بڑی شان سے مسلم بن عقیل لڑے ہیں، اور حتیٰ 2-3 مرتبہ دشمنوں نے کمک منگائی مگر مسلم کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، یہاں تک کہ دھوکے کے ساتھ گڑھا کھودا گیا اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ اب نظر آتا ہے کہ جناب مسلم گریہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس سلمہ کہتا ہے اے مسلم گریہ کیوں کرتے ہو؟ آپ کا تو مقصد عظیم ہے اور اس راستے میں یہ مشکلات صحیح ہیں۔ فرمایا میرا گریہ مظلوم حسین اور ان کے اہل بیت کے لیے ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے مسلم کہنا چاہتے ہیں کاش کوئی حسین کو کہہ دے حسین بہنوں کو لے کر کوفہ نہ آنا، کوفہ کے حالات اس قابل نہیں کہ علی و بطول کی بہو بیٹیاں یہاں آ سکے۔ ناظرین محترم، عزاداران جناب مسلم بن عقیل، ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا مسلم بن عقیل اپنے آقا و مولا حسین کی طرح پیاسے شہید کر دیے گئے کہ وقت شہادت سے قبل پانی طلب کیا لیکن پینا نصیب نہ ہو سکا۔ جناب علامہ سید محمد باقر حلی چند اشعار جناب مسلم کے نام عربی میں لکھے ہیں، میں چند ابیات کا مفہوم عرض کروں گی۔ فرماتے ہیں مسلم شیعہ آپ کے لیے خون کے آنسو روئیں گے، صرف ایک بار نہیں بار بار اشکوں کے جام نثار کریں گے۔
اس لیے کہ وقت شہادت پانی لایا گیا لیکن آپ نوش نہ کر سکے۔ اور مولا مسلم بن عقیل کی غربت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہر شہید کی شہادت پر سب سے پہلے ایک عورت کا نوحہ سنائی دیتا ہے۔ عزادارو، یہ عورت یا ماں ہوتی ہے یا بیوی ہوتی ہے یا بیٹی یا بہن ہوتی ہے۔ دیکھیے کیا غضب کا شعر ہے۔ فرمایا تقضی ولم تبک الباکیان اما لکا فی المصر من نائحہ۔ فرمایا تو مارا جائے اور کسی عورت کے نوحے کی آواز بلند نہ ہو، یعنی مسلم کوفہ میں کوئی عورت ایسی نہ تھی جو تجھ پہ بین کر سکتی۔ اور پھر کہتے ہیں اچھا ہوا، بہتر ہوا، کوفہ والیاں اس قابل نہ تھیں کہ آپ پر روتیں۔ البتہ مومنات تلافی ہو گئی۔ کہاں تلافی ہوئی کہ جب حسین نے مسلم کی شہادت کی خبر دی ہے نا راستے میں، تو علی و بطول کی بہو بیٹیوں نے ارے مسلم پر گریہ کیا، حسین کی بیٹیوں نے آپ پر گریہ کیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔